अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेवलपमेंट साइकोलॉजी PSY 505 के लेक्चर नंबर 3 बी इन्फेंसी इस टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ सैयद इजाज़त के लिए। इसमें इन्फेंसी जो टाइम होता है, ये पहले 2 हफ्ते का जो टाइम है, स्पेशली 14 दिन का जो टाइम है, वो बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत क्रूशल होता है। और इस पीरियड में मैं किन किन इस पीरियड के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स इसके क्या हैं जी? एक्सट्रीम हेल्पलेसनेस, यानी बच्चा टोटली तौर पर वो बेयार मदद कर हेल्पलेस, कुछ भी वो नहीं कर सकता, हेल्पलेस होता है। और टोटली 100% हर लिहाज से वो डिपेंडेंट होता है, स्पेशली अपनी माँ पर और अपने दीगर रिश्तेदारों पर, और फिर है कि वो ताकि उसे लुक आफ्टर करें। और उसके बाद है जी रेडिकल एडजस्टमेंट है, उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। पिछले लेक्चर में हमने देखा उसको उसको जो है ना जी सांस लेने के लिए, उसके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, और उसको जो है ना यूरिन वगैरह और इस सारी चीज़ों के लिए है कि उसके एडजस्ट करना पड़ता है इस दुनिया के साथ जिसमें अब वो आ गया। फिर है कि वेट लॉस होता है उसका तकरीबन अगर 10% लाजमी वेट लॉस होता है, इससे ज़्यादा भी पॉसिबल है। अच्छा, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर होता है उस बच्चे का, वो डिसऑर्गेनाइज होता है। तो कुछ भी नहीं जानता, और वो बस वो अचानक कुछ भी उसकी हरकत हो सकती है उसकी बॉडी में, और जिससे बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। जिसमें अक्सर है कि वो हम देखते हैं कि बच्चे जो है सोए हुए वो डट जाते हैं, इस तरह के जो प्रॉब्लम पेश आते हैं। वो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चों के डेथ का जो रेशो है, वो जो पहले 2 हफ्ते की जो उम्र है उसमें ये बहुत ज़्यादा रेशो है। और इसी में जो है ना जो उनके मोर्टेलिटी, मरने का जो रेशो होता है उसको कहते हैं। डेवलपमेंटल टास्क होते हैं इन्फेंसी में। उसमें क्या है जी, उसमें उसके वो फूड है कि वो जो वो लिक्विड से जो है ना या आगे सेमी सैलड और सॉलिड फूड तक बच्चों ने आना होता है। इसके अलावा उन्होंने स्टेब्लिशिंग जो है जो टॉयलेट होता है, उनको पेशाब करना, पखाना करना, इस तरह के उनको एक सीखना होता है। उसके बाद उन्होंने अल्फाज सीखने होते हैं, उसी तरह होता है। ये बच्चों ने फिर है कि ऐसा ऐसा जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, ये हम पीरियड को, ये बच्चों के, इसको हम ऑलरेडी स्टडी करेंगे सिगमंड फ्रूड के जो है ना जो साइको एनालिटिकल डेवलपमेंट में। ये फिज़िकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो इन्फेंसी पीरियड होता है, इसमें फ़िज़िकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो साइंस होते हैं उसको देखना, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और उसमें क्या होता है, उसमें मसल्स ग्रोथ होती है तो उसका वज़न भी ज़्यादा होता है, और जो उसका फिज़िकल जेस्चर होता है वो क्लियर होता है। उसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो पहले बहुत ज़्यादा नरम होती हैं, उसका हड्डियाँ, उसके जो बाकी जो ढांचा होता है वो फिर ऐसा ऐसा जो है ना ये सख्त होना शुरू हो जाता है। पहले जो अच्छा, ये बोन्स हार्डन है। उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट में ब्रेन सेल्स ग्रो एंड बिकम स्पेशलाइज्ड। और नंबर 4 पे इन्फेंट बॉडी वेट डबल इन फर्स्ट 5 मंथ। ऐसे पहले 5 जो महीने हैं उसमें बच्चे का जो वज़न है वो तकरीबन डबल हो जाता है। और फिर और उसकी जो लेंथ है वो पहले 3 महीने में जो है ना वो 20% बढ़ जाती है, और फिर 50% 1 साल के अंदर उसकी लेंथ बढ़ती है। इसी तरह वज़न है कि पहले 5 महीनों में जो है ना वो डबल हो जाना है, और फिर 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है 1 साल के अंदर अंदर। एट द बर्थ द स्केलेटन इज कंपाउंड लार्जली। अच्छा, बच्चों की जो पैदाइश के टाइम पे हड्डियाँ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, बाद में उससे कम हो जाती हैं। उसका स्केलेटन जो है वो फिर वो चेंज होता है। और उसके बाद है जी एट द बर्थ ऑल 20 बेबी टीथ। अच्छे जो दांत हैं उनकी जो ग्रोथ है वो पैदाइश के साथ ही ऐसा ऐसा जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। उसमें है कि ये नहीं है कि सारे के सारे इकट्ठे हुए, तो एक एक करके जो है ना जी
کبھی ایک دانت اور کبھی ایک دو دانت اس طرح یہ بڑھتے ہیں یہ جب اور یہ دانتوں کی جو کلیئر گروتھ ہوتی ہے جو ویزیبل ہو جاتا ہے وہ 16 منتھ میں ہوتا ہے جی. پہلے جو اس کے پہلے جو دانت ہیں وہ 16 منتھ تک یعنی 1 سال اور 4 مہینے تک وہ لازمی نکل آنے چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہے کہ وہ اس کے کوئی ڈس آرڈر ہے. بائی 6 months دا چائلڈ ہیز گینڈ کنسیڈریبل کنٹرول اوور والنٹری موومنٹ. اچھا وہ جو اپنی مرضی سے ہاتھ پاؤں جو ہلانا ہے وہ 6 منتھ تک اس کا کنٹرول آ جاتا ہے. 4 مہینے میں اس نے اپنا سر سنبھال لینا ہوتا ہے. اچھا جی موٹر ڈیولپمنٹ اس کے جو برین ہے وہ باڈی موومنٹس کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے. اور اس کے بعد ہے کہ another important motor achievement during infancy is the ability to of the infant to use his hand. اچھا ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے. پھر جب بچہ ہے کہ کچھ اور بڑا ہوتا ہے وہ ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے جیسے موومنٹ کے لیے بھی ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے جیسے گھٹنا چلنا ہوتا ہے بچے میں اور اس طرح چیزوں کو پکڑنا ہوتا ہے فیڈر پکڑتا ہے اور جو باڈی اس کو ٹچ کی جاتی ہے اس کو. اچھا برین کا وزن ڈرامیٹیکلی پہلے سال میں جو ہے نا اس کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے. اس کا جو سیریبرل کارٹیکس ہے وہ سائز میں بڑھتا ہے. اسی طرح اس کا جو ہے نا باقی ہے کہ برین کی گروتھ ہوتی ہے. دا آٹومیٹک نروس سسٹم جو آٹومیٹک نروس سسٹم ہے وہ بچوں کا جو ہے نا جو بڑے ریپڈلی گرو کرتے ہیں. دا ریسپیریٹری ریٹ اچھا جی پہلے جو ہے وہ 40 سے 45 ہوتا ہے اس کے سانس لینے کی رفتار پھر بعد میں وہ 35 پر منٹ میں آ جاتی ہے. اس کے بعد ہے کہ جو بچے کی نیند ہوتی ہے وہ زیادہ لمبے ٹائم کی ہوتی ہے مگر ہے کہ اس میں بریک ہوتے رہتے ہیں تھوڑے تھوڑے. وہ وقفوں کے لیے اٹھے گا جیسے پیشاب وغیرہ کرے گا اٹھے گا دودھ پیے گا پھر سو جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 گھنٹے کی اس کی نیند ہوتی ہے. اس کے بعد ہے کہ شارٹ اس کے پیریڈ کے لیے اٹھے گا. تو پرسیپشن امنگ اس میں ہے کہ پرسیپشن کیا ہے. پرسیپشن یہ ہے کہ بچے جو ہے ان کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ بلر ہوتی ہے اسٹارٹ میں وہ پھر ایسا ایسا وہ کلیئر ہونا شروع ہوتی ہے مگر اس کے باوجود ان کی جو سائٹ ہوتی ہے جو دیکھتے ہیں وہ روشنی کو اندھیرے کو اور شیڈز کو سمجھ سکتے ہیں. اچھا جی پہلے 3 مہینے کے عرصے میں ان کی جو نگاہ وہ بلری ہوتی ہے ویژن بلری ہوتی ہے. اچھا پرسیپچول اٹینشن اس میں اور ایک ڈیپتھ اٹینشن اس میں بتانے والی چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ ینگسٹ بیبی سیم انٹرسٹیڈ ان ویری سمپل پیٹرن. اور اس میں بچوں کا جو ہے وہ ابیلیٹیز انکریز ہوتی ہیں. گبسن واک نے 1960-1966 میں کام کیا اس پہ اور اس نے کہ ہیوی پلیٹ گلاس وغیرہ اس طرح کی چیزیں اس میں ایک سرفس کے ساتھ ان بچوں کے ایکٹیویٹیز کو چیک کیا. اس کے بعد موٹر ڈیولپمنٹ امانگ ینگ انفینٹس بچوں کے جو ہے 18 مہینے سے پہلے ان کے کہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے کہ ہیڈ سے لے کے پاؤں تک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے مگر ہے کہ ہیڈ ٹو ٹو ہوتا ہے پھر انر ٹو آؤٹر ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پھر سمپل ٹو کمپلیکس ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اچھا جی بریف اس کے کریکٹرسٹکس ایموشن میں آتے ہیں. بریف کیا جو بچے ہیں ان کے جو ایموشن ہے وہ صرف چند منٹ کے لیے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ ان کو ایموشن چینج ہوتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگتا. مثلا کوئی ہنستے ہوئے ہنسنا ان کا جو ہے نا چند سیکنڈ کے لیے چند منٹ کے لیے ہوگا اور اسی میں ان کا رونا بھی شروع ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ وہ ان کے جو ایموشنز ہیں وہ بچوں کے جو انفینٹس کے ایموشنز ہیں وہ فریکوینٹلی اپیئر ہوتے ہیں اور جوانوں کی طرح اس میں ان میں کیونکہ کنٹرول نہیں ہوتا. اسی طرح کہ بچے جو ہے وہ اس میں ذرا بڑے بچوں کے بارے میں بات کی ہے
کہ ایک جگہ پہ ہو سکتا ہے ایک ہی شہر میں ایک ہی علاقے کے بچے 3 بچے ایک ہی خطرے کو دیکھ کے ایک بچہ ہو سکتا ہے بھاگ جائے، ایک بچہ جو وہ کسی کے ماں کے پیچھے یا کسی کے پیچھے چھپ جائے، دوسرا بچہ وہیں پہ کھڑے ہو کے رونا شروع کر دے۔ اور بچوں کے جو ایموشنز ہیں وہ ڈیٹیکٹیبل ہوتے ہیں، اس کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا اس میں ہے کہ پھر چینج بھی ہوتی ہے ان کے ایموشن میں۔ کچھ بچے جو ہے نا جی وہ ریئرنگ کر کے روتے ہیں، وہ لمبے ٹائم کے لیے روتے ہیں، کچھ ہے کہ تھوڑے ٹائم کے لیے روتے ہیں، کچھ ہے کہ بریک کرتے ہیں درمیان میں رک رک کے رونا۔ اس طرح کے جو ہے نا جن کے ہوتے ہیں کہ یہ کرائنگ اس میں ہوتے ہیں۔ کچھ جو بھوک کی وجہ سے رونا ہے اس میں کچھ اور ایموشنز آتے ہیں، اور ایکسپریشن ان کے چینج ہوتے ہیں، اور کسی اور چوٹ وغیرہ کی وجہ سے رونا یا کسی ڈر کی وجہ سے رونے کے ان کے ایکسپریشن اور ہوں گے۔ اس کے بعد ہے کہ اسمائلنگ، بچوں کا جو اب ہے کہ بیبی اسمائل ہے ویسے ہی مشہور ہے کہ اسمائل بھی بچوں کی جو ہے نا جو ہوتی ہے، اسپیشلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی اسمائل ہوتی ہے جیسے اس کا پیٹ بھرتا ہے اور وہ اسمائل دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہے کہ وہ خواب میں جو ہے میں بھی وہ بچہ اسمیل دیتا ہے، اور اس کے بعد ہے کہ جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے، والدہ ہوتی ہے اسپیشلی اس کے، وہ والدہ جب اس کو ٹچ کرتی تو بھی اسمیل دیتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ سید اجازت دیجیے، السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ۔